اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا بیان چل رہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ میم ساکن کا۔ تو میم ساکن کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ میم ساکن کے کتنے حال ہیں یاد ہیں آپ کو؟ تین۔ بتائیے نمبر وار، پہلا حال کون سا ہے؟ ادغام۔ اچھا، دوسرا حال اخفا، تیسرا اظہار۔ ٹھیک ہے۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با ہوگا تو شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اظہار بھی جائز ہے مگر اخفا کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ با اور میم کے بعد کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو میم ساکن کے تین حال ہیں، ادغام، اخفا، اظہار۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اس ادغام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا نام ہے اس کے؟ ادغام میں شفی، ادغام شفی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ادغام میم ساکن بھی کہتے ہیں۔ جو 4 کلر قرآن پاک ہے جس میں تجوید کے قاعدے ہیں، اور اس میں 4-5 ہی قاعدے ہیں، زیادہ قاعدہ نہیں ہے اس کے اندر ادغام میم ساکن اس کو لکھا ہے، تو اس لیے یہ سب ایک ہی نام ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے تو ادغام ہوگا، اور اسی طرح سے میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا ہوگا، اخفاء شفوی۔ اور اسی طرح سے میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ ان تینوں حال میں سے یعنی ادغام، اخفا، اظہار، ان میں سے 2 میں غنہ ہوتا ہے، حرف غنہ، اور 1 میں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب میں قرآن کریم کی کوئی صورت کھول کر اس میں سے 1-2 قاعدے معلوم کروں گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے۔ اس کے بعد آگے کا بیان شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ جی۔ آپ کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے 1-2 مثالیں معلوم کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے سبق پڑھیں گے۔ ان ربہم بہم، ربہم بہم میں بتائے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفی۔ اخفاء شفوی۔ کوئی اور بھی بولے گا؟ ایک ہی بولے ہیں صرف؟ اخفاء شفوی ہو۔ کیوں ہوگا اخفاء شفوی؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہی جو طریقہ میں نے بتلایا شروع میں، اس کو یاد رکھنا ہے کہ کیوں کا جواب وہی ہے کہ جس وجہ سے وہ قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو اس وجہ سے اخفا پایا جا رہا ہے۔ اب اگر قاعدہ پوچھا جائے تو آپ قاعدہ کیا بتائیں گے؟ کیا قاعدہ ہے اخفاء شفوی کا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو اخفاء شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل
میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا. ربہم بہم اس کے اندر غنہ ہوگا. کس طرح سے پڑھیں گے اس کو؟ ان ربہم بہم، ایک الف کے برابر رکیں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمیں میم ساکن کی بات کرنی ہے تو اس لیے میم ساکن کا ہی قاعدہ کوئی اور تلاش کرتے ہیں اس میں. آگے چلتے ہیں. الم تری کیف فعل، الم یجعل، الم یجعل میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفی. اظہار شفوی. کیوں ہوگا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. ادغام کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مل گئی. وآمنہم من خوف. وآمنہم بتائیے. ادغام مثلین. مثلین. ادغام کیوں ہے ادغام مثلین؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے میم ساکن کا بیان جو آپ لوگوں کو یاد ہو چکا ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. میم ساکن کے 3 حال ہیں: ادغام، اخفا، اظہار. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا. میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. اب اس کے بعد آگے کتاب اپنی کھولتے ہیں. کتاب میں دیکھتے ہیں ہمارا سبق کون سا ہے. یہ اسکرین پر کتاب آپ کے موجود ہے. اگلا سبق ہے ہمارا غنہ اور حرف غنہ کا بیان. ہمیں اس میں غنہ کو سمجھنا ہے اور حرف غنہ کو سمجھنا ہے. کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں حرف غنہ کرنا ہے، غنہ اور حرف غنہ میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے غنے کی تعریف بتائی گئی ہے. غنے کی تعریف کے غنہ کہتے کس کو ہیں؟ غنہ ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے. جو گنگناتے ہیں نا، جیسے ان، ام، تو ناک کے بانسے سے جو نکلتی ہے، جو ناک کے بانسے سے گنگنائی جاتی ہے، تو یہ غنہ کی تعریف ہے. غنہ ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ناک کا بانسا وہی ناک کی نرم ہڈی. حرف غنہ کی تعریف. حرف غنہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غنے کی تعریف اوپر. غنہ ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے. حرف غنہ، حرف غنہ کی تعریف یہ ہے: ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہتے ہیں. ایک الف کے برابر، ایک الف کی جو مقدار ہے وہ 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہے. 2 زبر کی. ٹھیک ہے، ایک زبر جیسے ا، 2 زبر آ. ٹھیک ہے، آ، یہ 2 زبر ہیں. ایک زبر آ، یہ 2 زبر. تو غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف ہے، یعنی ناک کے اندر 1 الف کے برابر گنگنائیں گے. ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد کا نام بھی حرف غنہ ہے. نون مشدد جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ مشدد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نون کے اوپر تشدید ہوگی تو نون مشدد کہلائے گا. میم کے اوپر تشدید ہوگی تو میم مشدد کہلائے گا. اور کسی اور حرف کے اوپر تشدید ہوگی تو وہ حرف مشدد کہلائے گا. با کے اوپر تشدید ہوگی تو با مشدد. تا کے اوپر تشدید تو تا مشدد. تو جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ مشدد کہلاتا ہے. جیسے آپ پہلے پیچھے شروع میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بتائیے. متحرک. یہ یاد رکھنا ہے، جہاں جیسا موقع ہوگا وہ آپ سے پوچھا جائے گا. چونکہ ہمیں قواعد یاد کرنے ہیں. قواعد یاد کر کے ہمیں بھلانے نہیں. اگر بھول جائیں گے تو پھر مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ناکام ہو جائیں گے.
قواعد یاد ہوں گے جبھی اللہ کے کلام کو درست پڑھ سکیں گے قواعد کے مطابق. قواعد اگر یاد نہیں ہوں گے، بھول جائیں گے، تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس لیے جو پیچھے جو پڑھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا ہے، جیسا موقع جہاں ہوگا پیچھے کے قواعد معلوم کیے جائیں گے. تو جیسے بات آ گئی ابھی کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے بتائیے؟ ساکن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا. اسی طرح سے جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہ مشدد کہلائے گا. تو نون کے اوپر تشدید تو نون مشدد، میم کے اوپر تشدید تو میم مشدد. تو یہاں اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. نون مشدد اور میم مشدد کا نام بھی حرف غنہ ہے. جہاں بھی نون مشدد ہوگا، میم مشدد ہوگا، تو وہاں بھی حرف غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے امام حفص کی روایت میں حرف غنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے. امام حفص کون ہیں؟ یہ جانتے ہو ان کو؟ جی کون ہیں یہ؟ جی جن سے ہم قرآن شریف پہ چل رہے ہیں، جن کی روایت میں قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ تجوید میں ہمارے امام عاصم ہیں، اور امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں. یعنی امام عاصم سے ہم تک پہنچانے والے یہ 2 شاگرد ہیں ان کے. ایک ہے امام حفص اور ایک ہے امام شعبہ. تو ہم قرآن پاک جو پڑھتے ہیں وہ امام حفص کی روایت میں پڑھتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے بروایت حفص. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پاک جو مجلد شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ بروایت حفص ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حفص کی روایت ہے. اور اس میں دوسری روایتیں بھی ہوتی ہیں دوسرے قاریوں کے یہاں. تو 7 قاری ہیں، 7 قراتوں میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. ہر قاری کے 2 شاگرد ہیں، یعنی ان سے روایت کرنے والے، ان سے روایت کر کر کے امت تک پہنچانے والے وہ 2 شاگرد ہیں. تو تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام عاصم کے 2 شاگرد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. اس وجہ سے امام حفص کا نام جگہ جگہ آ جاتا ہے. تو امام حفص کی روایت میں حرف غنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے. نمبر 1 نون مشدد اور میم مشدد میں، جیسے ان، عم. تو جہاں بھی نون مشدد ہوگا اور میم مشدد ہوگا وہاں غنہ کریں گے. جیسے یہ نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ان، اعطینا، انہو. تو جہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہوگی تو وہاں غنہ کریں گے. ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو گنگنائیں گے تب آگے چلیں گے. اگر ہم نے پڑھ دیا انا اعطینا تو تجوید کے خلاف ہو جائے گا. اب ہمیں قاعدہ معلوم ہو چکا ہے، اب انا اعطینا نہیں پڑھیں گے بلکہ اب غنہ کر کے پڑھیں گے. انا اعطینا، انا انزلناہ. ٹھیک ہے. تو نون مشدد جہاں بھی ہوگا وہاں حرف غنہ ہوگا. اسی طرح سے میم مشدد، جیسے عم، عم یتساءلون. ایک تو ہم نے پڑھا عم یتساءلون، عم غنہ نہیں کیا تو تجوید کے خلاف ہو جائے گا. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے چونکہ قاعدہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو اس لیے معذور سمجھے جائیں گے، لیکن اب قاعدہ معلوم ہو چکا ہے، اب قاعدے کے خلاف ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھیں گے عم یتساءلون لما جاءہم. تو جہاں بھی میم مشدد ہوگا وہاں حرف غنہ ہوگا. تو پہلا جو غنہ ہے امام حفص کی روایت میں وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد. دوسرا ادغام مثلین میں، ادغام مثلین میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو ادغام مثلین ہوگا. تو ادغام مثلین میں بھی غنہ کریں گے، حرف غنہ کریں گے. کس طرح سے؟ امن، ایک الف کے برابر، امن الیکم مرسلون، امن وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف. غنہ نہیں کیا تجوید کے خلاف ہو جائے گا. اب
جب ہمیں قاعدہ معلوم ہو چکا ہے تو تجوید کے خلاف بالکل نہیں پڑھنا ہے. اگر قاعدہ معلوم ہونے کے بعد بھی تجوید کے خلاف پڑھتے رہیں گے تو پھر ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہوگا. تو اس لیے قاعدہ ذہن میں رہنا چاہیے، جہاں بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا تو وہاں غنہ کریں گے امن. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نمبر 3 اخفاء شفوی میں، اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہوگا. جیسے کیا قاعدہ ہے اخفاء شفوی کا؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. جیسے یہ ام بھی، تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے ام بھی. ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ ان ربہم بہم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے چوتھا نمبر 4 ادغام ناقص میں. ادغام ناقص کا قاعدہ یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے. یاد ہے، بتائیے کیا ہے؟ ساکن یا تنوین کے بعد یومن کے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو ادغام ناقص جہاں بھی ہوگا وہاں بھی غنہ کریں گے. جیسے من یعمل خیرا یرہ، من یعمل نون ساکن اس کے بعد یا، خیرا یرہ تنوین اور اس کے بعد یا، تو ادغام ناقص میں بھی غنہ کیا جائے گا. نمبر 5 قلب میں. قلب میں جہاں بھی قلب ہوگا اقلاب ہوگا. قلب کا دوسرا نام اقلاب، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو قلب ہوگا تو وہاں بھی غنہ ہوگا. جیسے من بعد صم بکم، جلدی سے ہم نے پڑھ دیا صم بکم، تجوید کے خلاف ہو جائے گا. اس میں الگ غنہ ہوگا چونکہ میم مشدد ہے. اور بکمن اس میں الگ غنہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد با ہے. تو بکمن اس طرح سے پڑھا جائے گا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کلا لینبذن، لینبذن نون ساکن کے بعد با قلب. تو نمبر 5 ہے قلب. قلب کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں. نمبر 6 اخفاء حقیقی میں. اخفاء حقیقی کا قاعدہ معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفاء حقیقی ہوگا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفاء حقیقی ہوگا. تو ہمیں چونکہ غنہ کا بیان پڑھ رہے ہیں امام حفص کی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں چھٹی جگہ جو ہے جہاں غنہ ہوتا ہے وہ اخفاء حقیقی ہے. تو اس میں کس طرح سے غنہ کریں گے؟ ناک کے بانسے سے ادا کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر کے ادا کریں گے. کس طرح سے؟ ان کنتم قوما ظلموا، ان کنتم قوما ظلموا. دیکھیں ایک تو ہم نے پڑھ دیا ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، غنہ اخفا نہیں کیا، تجوید کے خلاف ہو جائے گا. صحیح کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ قاعدہ ہمیں معلوم ہے تو قاعدے کے مطابق اس میں اخفا کر کے غنہ کر کے تب آگے چلیں گے. ان کنتم قوما ظلموا، ان کنتم صادقین، انت قوما ظلموا من شر الوسواس. ٹھیک ہے. تو یہ ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 6 جگہ جہاں غنہ ہوتا ہے. یہ 6 مقامات وہ ہے جہاں غنہ ہوتا ہے امام حفص کی روایت میں. امام حفص کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ دوسرے جو قاری ہیں ان کے یہاں اور بھی جگہ غنہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں امام حفص کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کی روایت میں جہاں جہاں غنہ ہوتا ہے وہ یہ 6 مقامات ہیں. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے جہاں بھی یہ 6 قاعدے پائے جائیں گے وہاں ہمیں حرف غنہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے غنہ اور حرف غنہ میں فرق کیا ہے؟ غنہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے جو نون اور میم میں ہر حال میں پائی جاتی ہے، چاہے نون اور میم متحرک ہو یا ساکن مظہرہ. دیکھیے غنہ
نون اور میم یہ دو حرف ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت ناک میں ہر حال میں آواز جائے ہی جائے گی. اگر چونکہ ان کا تعلق ناک ہی سے ہے، نون ناک پہ اگر ناک کو بند کر کے اگر ہم نون کو ادا کریں گے تو نون کا تلفظ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ناک کو بند کر کے میم کو ادا کریں گے تو میم ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے غنہ نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، چاہے وہ ساکن ہو چاہے متحرک ہو، ہر حال میں ناک میں آواز جانی ہے. اور حرف غنہ وہ ہے جو اوپر بیان کی ہوئی 6 حالتوں میں ایک الف کی مقدار پیدا ہوتا ہے. جو 6 جگہ ہیں یہ، ان میں ایک الف کے برابر جو ناک میں آواز کو گنگنائیں گے یہ حرف غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ نون اور میم میں ہر حال میں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، غنہ، حرف غنہ. غنہ کی تعریف ایک اچھی سنائی دینے والی گنگنی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، اور حرف غنہ کی تعریف ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو حرف غنہ کہتے ہیں. اور آگے جو یہ ہیں 6 مقامات امام حفص کی روایت میں، ان 6 مقامات کے اندر غنہ کریں گے. اب غنہ کے بیان کے بعد آگے بیان شروع ہوتا ہے مد کا. مد کے بیان کو اگلے سبق کے اندر شروع کریں گے. آج ہمیں غنہ ہی کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غنہ کا بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ جی ٹھیک ہے، تو اب جو قاعدے آپ نے پڑھ لیے ہیں، جہاں بھی غنہ ہوگا وہاں غنہ کریں گے آپ. جی ٹھیک ہے، دیکھیے آدھے سے زیادہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، بہت سارے قواعد پڑھ چکے ہیں. اب جب بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں، چاہے 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ لگے، لیکن جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہے. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلدی مطلوب بھی نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر تھوڑا پڑھ لیں لیکن اصول و ضوابط کے مطابق پڑھ لیں. جب تک آپ نے قواعد نہیں پڑھے تھے بھائی، جب تک معذور تھے، لیکن اب ہمیں قواعد کا معلوم ہو چکا ہے، تو جتنے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں ان قواعد کو عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ان قواعد کے مطابق پڑھیں. کہاں اخفا ہوگا وہاں اخفا کریں، جہاں ادغام مثلین ہوگا وہاں ادغام مثلین کریں، جہاں ادغام ناقص ہوگا وہاں ادغام ناقص کریں. اور مطلب جہاں جو قاعدہ ہوگا، را کے بیان کے اندر کون سی را کہاں پر پڑھی جائے گی اس کو پر پڑھیں، جو باریک پڑھی جائے گی اس کو باریک پڑھیں. اور حروف، کون سے حروف ہمیں موٹے پڑھنے ہیں پر پڑھنے ہیں ان کو پر پڑھیں، کون سے باریک پڑھنے ہیں ان کو باریک پڑھیں. تو اس طرح سے آپ اللہ کے مقدس کلام کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہماری جو صورتیں، کتنی صورتیں، 10-12 صورتیں ہو چکی ہیں، تو اب تو وقت نہیں رہا ہے. اگلی کلاس میں اگر وقت ملا تو انشاءاللہ سورۃ القاریہ کی ہم مشق کریں گے اور اس کو صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھیں گے. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں ختم کی جاتی ہے. اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو 5واں اور 6واں پوائنٹ پھر سے بتا دیجیے. جی، 5واں اور 6واں پوائنٹ. 5واں اور 6واں پوائنٹ. 5واں ہے قلب. جی، میم نون ساکن اور تنوین کے بعد با جہاں بھی آئے گا وہاں قلب ہوگا. جیسے میم بعد نون ساکن کے بعد با ہے، سم بکم تنوین ہے میم کے اوپر اور اس کے بعد با ہے. تو جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں قلب ہوگا، اور اس کے اندر بھی غنہ کریں گے. میم بعد سم بکم لیمبذن من باب، جہاں بھی با آ جائے گا نون ساکن کے یا تنوین کے بعد تو وہاں قلب کیا جائے گا. اور 6واں ہے اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور حروف یرملون کے 6، یا، را، میم، لام، واو، نون اور با. ان حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفاء حقیقی ہوگا، وہاں بھی غنہ کریں گے، یعنی ناک کے بانسے سے ادا کریں گے. جیسے مثال دی گئی ابھی آپ کو، انت ان کنتم قوما ظلموا. ٹھیک ہے، تو اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ امام صاحب ساکن کے معنی تو معلوم ہے، اور یہ مظہرہ لکھا ہے نا، ساکن مظہرہ. جی جی جی، مظہرہ کے معنی، مظہرہ کے معنی. یہ مظہرہ پیچھے بتایا نا کہ نون ساکن
یعنی نون چاہے تو متحرک ہو، نون اور میم کے اوپر چاہے تو حرکت ہو چاہے وہ ساکن ہو. ساکن یعنی ساکن جس کے اندر اظہار کیا گیا ہو، یعنی میم ساکن نون ساکن میں چاہے تو اظہار ہو چاہے متحرک ہو، ان میں ہر حال میں ناک میں آواز جائے گی. جیسے علم ترا، علم ترا میم ہے لیکن یہاں اظہار ہے لیکن پھر بھی ناک سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح سے انعمت، انعمت نون ساکن ہے اور اس کے اندر اظہار ہے، ساکن مظہرہ ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ناک سے اس کا تعلق ہے، اظہار ہوگا اس کے اندر، اخفا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ناک میں آواز جا رہی ہے. تو وہی بتلا گیا ہے کہ نون اور میم چاہے تو متحرک ہو چاہے وہ ساکن ہو چاہے ان میں اظہار ہو، ہر حال میں ناک میں آواز جائے گی چونکہ ان کا دونوں کا تعلق ناک ہی سے ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ہم ایک چیز اور پوچھنی ہے. جی بتائیے. کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ناک کے باسے سے ادا کرنا ہے اور ایک ناک میں چھپا کے ادا کرنا ہے، تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے. یہ اس کو ناک کی نرم ہڈی سے، ناک کے باسے سے بول دیتے ہیں، ناک میں چھپا کر اس کو ادا کرنا ہے. ایک تو ہو گیا دیکھیں ان یہ چھپ کر نہیں نکل رہا ہے، یہ ناک سے ڈائریکٹ نکل رہا ہے ان، اور ایک ہے چھپا کر یہ اب اوپر سے، اوپر کے ناک کی نرم ہڈی سے نکل رہا ہے ان دونوں میں فرق ہو گیا. تو یہی چیز ہے وہ. اچھا جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، پوچھنا ہے کچھ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.